حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے، اور مجھے معلوم نہیں کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں۔ پل صراط اندھیرے میں نصب جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، جس کی وضاحت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ تو بیوی نے عرض کی کہ آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے لگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ پل کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی اور ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں، جنہیں سعدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس پل سے بعض مومن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی تیزی سے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندے کی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی تیزی سے، اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے۔ بعض خیر و عافیت سے پل یہ پار کر جائیں گے لیکن زخمی کیے جائیں گے، لیکن پل صراط پار کر لیں گے، لیکن بعض ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو پل صراط کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ جس شخص نے جتنے گناہ کیے اس مقدار سے وہ پل صراط سے جہنم میں گر جائے گا، پھر اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا کے بعد اپنے فضل سے وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ معاملہ اتنا مشکل اور خوفناک ہوگا کہ سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ تو ایسی مشکل ہیں جہاں کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، اور وہ کون سی 3 جگہ ہیں؟ نمبر 1، اعمال کے وزن کے وقت، یعنی اعمال کے وزن کے وقت یہاں تک کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بوجھل۔ پھر نمبر 2 جو ہے وہ نامہ اعمال وصول ہونے تک، یعنی نامہ اعمال وصول ہونے کی جگہ پر، حتیٰ کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آدمی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے ملتا ہے۔ تو تیسرا ہے پل صراط کے وقت۔ پل صراط کے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا حتیٰ کہ انسان اسے عبور کر لے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ ہی سب سے پہلے اس پل کو پار کریں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور سارے رسولوں میں سے ہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر اس پل کو پار کریں گے، اور انبیاء کے علاوہ اس دن کوئی بات بھی نہیں کرے گا، بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، اور انبیاء بھی اپنی زبان سے صرف یہی ادا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامتی سلامتی عطا فرما دے۔ تو پل صراط کے وقت مومن کو اپنے عمل کے مطابق نور ملے گا جس کی روشنی میں وہ چلے گا، اور کافر، منافق اور مشرک کو اس نور سے محروم کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اور تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ یعنی اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس پل سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اور یہ تیرے رب کا فائنل ڈیسیژن ہے۔ جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کو بچا لیا جائے گا اور وہ امن سے گزر جائیں گے، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیا جائے گا۔ پل صراط سے لوگوں کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک مومن اور ایک مشرک۔ مومن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا صرف ایک الہ ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ مشرکوں کا ہے،
وہ تمام لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، وہ اس پل سے گزرنے سے پہلے ہی جہنم میں گر چکے ہوں گے۔ ان کو اس راستے سے نہیں لے جایا جائے گا، ان کو ایک اور راستہ ہوگا جو جہنم میں جاتا ہوگا، اور اس میں جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ جو جہنم کے دروازے ہوں گے، تو جہنم کے جو ہیں وہ 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے مخصوص قسم کے لوگ داخل کیے جائیں گے، اور مخصوص قسم کے درجے پر وہ ہوں گے۔ یعنی جہنم کا ایک تو سب سے نچلا درجہ ہے جو منافقین کا ہے، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ پھر اسی طرح 654 یعنی ایک دروازہ ایسا ہوگا، اسی طرح مختلف دروازوں سے ان کے اعمال کے مطابق ان کو داخل کیا جائے گا، اور وہ اس درجے پر پہنچ جائیں گے جہاں اللہ نے ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات لکھے ہیں۔ اور باقی مسلمان جو ہوں گے وہ پل صراط کی طرف راستہ لیں گے۔ مشرک جب جہنم کی طرف چلے جائیں گے تو پھر صرف رسولوں کے پیروکار رہ جائیں گے، اور ان میں یعنی رسولوں کے پیروکار میں صرف 3 قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ ایک ہے مخلص مسلمان، متقی مسلمان، اور ایک ہے گنہگار مسلمان، اور ایک ہے منافقین یعنی منافق مسلمان۔ اس گروہ میں جو پل صراط سے گزرے گا وہ متقی بھی ہوگا، فاجر بھی ہوگا، اور منافق بھی ہوگا۔ پل پر جانے سے پہلے ان کا امتحان ہوگا، یعنی امتحان المؤمنین، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد مومن جو ہوں گے وہ سجدے میں گر پڑیں گے، اور منافق جو ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ یا تو کمر کے بل گر پڑیں گے یا پھر منہ کے بل گر جائیں گے۔ تو یہاں پر جب یہ مرحلہ پار ہو جائے گا تو پھر پل صراط کی طرف سب کو گائیڈ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا۔ ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا کہ جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی بدلا جائے گا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے کہا وہ پل سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے، یعنی پل پر جانے سے پہلے اندھیرا چھا جائے گا، ہر شخص اندھیرے میں ہوگا، اور یہاں منافقین ایمان والوں سے الگ ہو جائیں گے، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ منافقین پیچھے ہوں گے اور مومنین جو ہیں وہ آگے ہوں گے، اور وہ آگے پل صراط کی طرف چل رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جو منافقوں کو مومنوں تک پہنچنے سے روک دے گی۔